سحری کے متعلق ضروری احکام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے، باعث برکت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں بھی کچھ کھاتا پیتا لیکن کم از کم پانی کا گھونٹ پی لے، کوئی ایک آدھ کھجور کھا لے، کچھ نہ کچھ کر لے تاکہ اس کو وہ برکت حاصل ہو جائے، لہٰذا سحری کی اپنی برکت ہے۔ ایک آدمی نہیں اٹھ سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے، کئی بندے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم سحری نہیں کر سکے، تو سحری کوئی فرض واجب نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ جو ہے وہ جائز ہے۔ سحری نہیں بھی کی ہے تو روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا۔ سحری کا جو آخری وقت ہے یہ اہم مسئلہ ہے کہ سحری کا جو آخری وقت ہے، دیکھو روزہ جو ہے اس کی ابتدا دن سے ہوتی ہے، دن شروع ہو گیا روزہ شروع ہو گیا، رات ختم ہو گئی تو اب جب دن شروع ہوتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس لیے جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الاسود خیط الابیض من الاسود، کہ جب تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے نا جی بالکل کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ سفید دھاگا اللہ رب العزت نے دن سے تشبیہ دی ہے اور جو کالا دھاگا ہے یہ رات سے تشبیہ دی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دیکھو اللہ جل شانہ بھی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو سحری کا وقت ہے یہ رات کا وقت ہے اور جو دن کا وقت ہو گیا یہ روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سحری کا آخری وقت ہے یہ صبح صادق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ۔ یہ اہم چیز ہے کہ سحری کا اختتام یہ صبح صادق کے اوپر ہوتا ہے، اذان کے اوپر نہیں ہے۔ کئی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور ابھی ہماری مسجد کی نہیں ہوئی، ابھی ہمارے محلے کی نہیں ہوئی، ابھی اعلان نہیں ہوا، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے عرض یہ ہے کہ مستند جو نقشے ہیں، مجلس علماء ٹیکسلا کا ایک نقشہ جو ہے وہ شائع ہوا ہے، وہ نقشہ جو ہے اپنے پاس محفوظ کریں، اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ سحری اور اپنی جو ہے افطاری کے اوقات متعین کریں۔ آپ نے سنا ہوگا اور میں بھی ایک دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے اس نقشے کے اندر جو افطاری کا ٹائم ہے اس سے 2 یا 3 منٹ پہلے 2-3 مسجدوں کے اندر اذان شروع ہو جاتی ہے۔ 2-3 مساجد والے وہ 2-3 منٹ پہلے جو مستند نقشہ ہے اس سے پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ مستند نقشے کو سامنے رکھیں اور ان ایسی جو ہے نا جی چیزوں کی طرف جو ہے وہ دھیان نہ کریں، اس لیے کہ یہاں پر واضح طور پر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ بعض جو ہے اس کی دوسری دلیل بھی سن لیں، اللہ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری جو ہے وہ رات کے وقت کے اندر تمہارے لیے جائز کر دیے۔ تو جب ہم بستری کا تعلق رات سے، تو جس طرح دن میں ہم بستری ناجائز تو کھانا پینا بھی ناجائز، لہٰذا جب دن شروع ہو گیا تو جس طرح ہم بستری ناجائز ہو گئی تو کھانا پینا بھی ناجائز ہو گیا۔ تو صبح صادق سے ہوتے ہی روزے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سحری کا آخری وقت جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اپنی ضرورت کو جو ہے نا جی پوری کر لے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو برتن کو نہ رکھے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس حدیث کی تشریح اور مطلب ذہن کے اندر رکھ لیجئے، محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس حدیث میں کہیں بھی سحری کے اذان کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں
نہ تو یہ ذکر ہے کہ یہ رمضان یہ سحری کی فجر کی اذان ہے، اس میں صرف اتنا بیان ہے، مطلق ذکر ہے کہ کوئی اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، لہٰذا اس کا تعلق سحری کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سحری کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کے اندر تسلیم کر بھی لیں کہ اس کا تعلق سحری کے ساتھ ہے تو امام بہقی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد وہ اذان ہے جو صبح صادق سے پہلے دی گئی ہو، اور حضور کے زمانے میں اس کا معمول تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ام مکتوم، کہ جب تم حضرت بلال کی آواز سنو تو کھاؤ اور پیو، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی اذان سنو تو اس کے بعد کھانا پینا بند کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اذان صبح صادق سے پہلے ہو اس کے بعد تو کھانا پینا جائز ہے، لیکن جو صبح صادق پر اذان دی جاتی ہے اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے صبح صادق جو ہے اس کے متعلق بہت سے احکام ہیں۔ میں نے عرض کیا رات ختم ہو جاتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عشاء اور وطر یہ قضا ہو جاتی ہیں، تہجد کا وقت بھی صبح صادق پر ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت جو ہے وہ یہاں سے جو ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور اگر عید الفطر ہے تو صدقہ فطر جو ہے وہ اس کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سارے احکام جو ہیں یہ صبح صادق کے ساتھ ہیں۔